وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد نبی رحمت آقا دو عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی بڑے موجود ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے چھوٹے اور نکمے طالب علم کو اپنی بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق بیان کرنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں، ربیع النور شریف کو خاص نسبت ہے پاک نبی علیہ السلام سے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ وہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے، اور وہ رات میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ فرماتے ہیں شب قدر اس لیے افضل ہے کیونکہ اس رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور شب ولادت شب قدر سے افضل و اعلیٰ اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے محبوب دنیا میں جلوہ گر، اور اس بابرکت رات میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ ہماری حیثیت تو نہیں کہ ہم سجائیں، کیونکہ کسی عاشق نے کہا تھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جب ہم اس طرح حضور کا ذکر کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، ان کے عجیب سے چہرے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیا کر رہے ہو، لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مسکرائی نہ ہو، جس نے خوشی نہ منائی ہو، سوائے ایک کے، اور وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ اس وقت وہ شور مچا رہا تھا، وہ رو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ مٹی ڈال رہا تھا اپنے پر کہ میں نے کیا کرنا تھا، میں تو سب کو جہنم میں لے کے جانا تھا، اور آج تو ان کی ولادت ہو گئی ہے جو ایک سجدہ کریں گے اور سب کی ہی باپ بن جائے گی۔ تو جب شیطان رو رہا تھا، ابلیس رو رہا تھا، تو آج اس کے بچے رو رہے ہیں، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جی یہ میلاد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تم منع کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی رشید احمد نے منع کیا، اشرف علی نے منع کیا، اسماعیل دہلوی نے منع کیا۔ میں نے کہا بس انگریز کی پیداوار نے جو لکھ دیا تم نے اس کو مارا۔ میں نے کہا وہ امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ابھی جو شروع میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاذ ابو العالیہ نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اللہ کا درود کیا ہے۔ دوبارہ سنیے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاذ ابو العالیہ نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اللہ کا درود کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی آنکھ کو کیسا بنایا، اپنے محبوب کی زلف کو کیسا بنایا۔ تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا۔
حضور کا ہی میلاد منا رہے ہیں نا، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. یہ لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہے، میرے امام فرما گئے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ہم الحمدللہ بازاروں کو سجاتے ہیں، گلی محلوں کو سجاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سجائیں. شریعت کی حدود میں رہ کر جتنی خوشی منائی جائے یہ جائز ہے. ہم بھی ان کے خلاف ہیں جو ڈھول باجے کرتے ہیں. تو پچھلے سال پتہ نہیں پچھلے سال یا پچھلے سے پچھلے سال وہ نکال کے لے آئے، تو ہم ان سے، وہ بالکل خرافات ہیں، وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں. ان کو تو کوئی جانتا نہیں نقصان کس کا ہوتا ہے، مسلک کا نقصان ہوتا ہے. ان کو موقع مل جاتا ہے اپنی گندی زبانیں کھولنے کا. میں نے کہا آؤ یہ دیکھو، یہ نورانی ماحول ہے حضور کا میلاد، یہ صحابہ کرام نے منایا، یہ اولیاء کرام نے منایا، یہ بزرگان دین نے منایا، یہ ہم کرتے ہیں. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم گلی محلوں کو سجاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی سجائیں. ہم نعرہ لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہمیں موت صرف نعرے میں قبول ہے، نہ نماز قبول، نہ داڑھی قبول، نہ سنتوں پر عمل کرنا قبول. تو یہ بے وفائی ہے. حالانکہ ہمارے بزرگ ہمیں سب کچھ بتا کے گئے، ہمیں وہ وفا کرنا سکھا کر گئے ہیں. زیادہ دور نہیں جاتے. ابھی میں نے بھی دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا کہ فیض آباد کی ٹھنڈی رات تھی. وفاداری اس کو کہتے ہیں، ایسے ہوتی ہے وفاداری کہ فیض آباد کی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. ہم سب نے دیکھا کہ فیض آباد کی ٹھنڈی رات تھی. یہ وفاداری ہمارے بزرگ ہمیں سکھا کے گئے، اسے کہتے ہیں وفادار. کہ فیض آباد کی ٹھنڈی رات تھی، 104 بخار بھی تھا، لیکن بندہ بظاہر ویل چیئر پر بھی تھا، لیکن اس نے اپنی جان کی فکر نہیں کی. سینہ تان کے کہا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. یہ ہمارے بزرگ ہمیں سکھا کے گئے ہیں. اور یہاں بڑے موجود ہیں. آج ہر کوئی کہتا جی میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، نام کے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت. میں نے کہا نام کے ساتھ جو مرضی لکھ لو، گدھا لکھ لو، گھوڑا لکھ لو، جو مرضی کرو، رہو گے تم وہی نا. خاص ہو پنڈی والے آج ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت والا وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی معذوری دیکھے بظاہر، نہ اپنی تکلیف دیکھے، یوں ہاتھ بلند کر کے کہے لبیک یا رسول اللہ، کہ پورا جہان مخالف ہو گیا. ایک بندہ چھوٹی سی مسجد میں، رحمت اللہ عالمین مسجد میں بیٹھ کر امریکہ کو ہلا دے. میں نے کہا وہ اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے جس کے لیے خود اعلیٰ حضرت کا گھرانہ کہتا ہے کہ لکھا احمد رضا نے ہے، پڑھا مولوی خادم نے ہے. میں نے کہا اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت والا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں سکھا کر گئے کہ ہم نے وفاداری کس طرح کرنی ہے. ہم نے انشاءاللہ آخری سانس تک حضور کا میلاد منانا ہے. گلی گلی نگر نگر حضور کا ہم نے ذکر کرنا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی لوگ ان کی باتوں میں آ کیسے جاتے ہیں. کہتے ہیں جی مزار پر نہیں جانا، لیکن خود سکھوں کے گردوارے جا کر یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے. کہتے ہیں جی مزار پر شرک ہوتا ہے، تم جا کے شرک کرتے ہو. تو مندر میں مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے. ان کا ایک مولوی مندر چلا گیا، وہاں جا کے جی اندر جوتیاں اتار کے گئے. انہوں وہاں کا پانی بھی پیا، انہوں نے جو کیا کہتے ہیں میوے چائے بسکٹ رکھا اس کو بھی کھایا. کہتے ہیں 11ویں کھانا حرام ہے. میں نے کہا وہ حلال کھانا جس پہ اللہ اس کے رسول کا نام لیا ہو وہ ان کے نزدیک حرام ہے، اور جو مندر کے چندے سے لے کر ان کے آگے رکھو وہ ان کے لیے کھانا جائز ہے. کہتے ہیں جی صرف اللہ کی بات کرو، اللہ سے مانگو. تو کبھی کسی حکمران کی جا کے جوتیوں میں بیٹھتے ہیں، تو کبھی کسی کے جا کے پاؤں دباتے ہیں. ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا، ہمارے امام لکھ گئے. کیا لکھ گئے؟ فرماتے ہیں کرم مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے. اسی لیے یہ جتنا مرضی کر لیں، یہ صرف حضور سے نا، حضور کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کرتے ہیں. ورنہ ابھی مجھے بتائیں کہ ابھی 14 اگست پہ کتنا وہ ہوا، سب جشن مناتے ہیں. میں نے ان مولویوں کو، جاننے والے مولوی جو منع کرتے ہیں جی نہیں جی بدعت نہیں شرک، 14 اگست پہ اپنے بچوں کو سبز اور سفید کپڑے پہنوا کے سائے کرانے لگے گئے. میں نے کہا وہاں فضول خرچی یاد نہیں آتی، وہاں جی غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، جی غریب مر گئے بھوک سے. تو میں نے کہا 14 اگست پہ غریب نہیں مرتا بھوک سے.
جب وطن کی خوشی کرنی ہو، اپنی بیٹی کی شادی ہو، اس کی سالگرہ ہو، وہ سب کچھ جائز ہو، لیکن جب نبی کے عاشق نبی کی خوشی کریں تو وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے ایک ہی میں چھوٹا سا سادہ سا بندہ ہوں، سادی سی بات کہتا ہوں کہ اتنے دور نہ جاؤ تیرے مصطفیٰ سے کہ تمہیں واپس آنے کے لیے پھر رستہ بھی نہ ملے۔ یہ نورانی ماحول ہے، میلاد کا موسم ہے، ہر موسم ہی میلاد کا ہے، لیکن یہ خاص ہے موسم۔ یہ وہ بہار ہے کہ اس بہار میں وہ تشریف لائے جنہوں نے تا قیامت کائنات میں بہار کر دی۔ باقی میلاد پر تقریر اور مرکزی بیان علامہ صاحب کریں گے، اللہ پاک ہمارے علماء کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ میں یہی چھوٹا سا سبق یاد کر آیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔